ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ہم نے اگلی قوم کے لیے اور پچھلی قوم کے لیے یعنی آنے والی نسل جو ہے ان کے لیے بھی اور جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ان کو عبرت بنا دیا وموعظہ عبرت بنا دیا وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت ہے یہ. یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور جب انہوں نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جو وہاں سے بھی انکار کر دیا اور انہوں نے ترکاریوں کا سبزیوں کا سوال کیا تو یہ سارے معاملات جو تھے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اگلی قوموں کے لیے بھی اور پچھلی قوموں کے لیے بھی یہ نصیحت بنا دی واعظ و نصیحت ہے ان کے لیے کہ دیکھیں اس کو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہاں پہ قرآن کے اندر مختصر یہ واقعہ بیان ہے. سورۃ البقرہ اس کا نام بقرہ اس لیے اس کا معنی ہے گائے. البقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے. تو اس کے اندر اس بقرہ کا واقعہ موجود ہے گائے کا. ہر قرآن کی 114 صورتیں ہیں. ہر صورت کے اندر جو اس کا نام ہے اس کے نام کی وجہ سے اس کے اندر وہ واقعہ یا وہ اشارہ درج ہے. تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا کہ چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا اور بعد میں جو ہے وہ اپنا یہ کیس لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ ہمارا قتل ہو گیا اس کو کیسے تلاش کیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا. اللہ نے فرمایا ان کو کہو ایک گائے ذبح کریں اور جو گائے ذبح کریں گے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگائیں گے وہ بول کر اتنا بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. پھر وہ اپنی اصلی حالت میں چلا جائے گا. یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی تھی. تو یہاں پہ یہ واقعہ درج کیا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن نَّكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو. آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. میں تمہارے اندر اللہ کا نبی ہوں. میرا کیا حق بنتا میں آپ سے مذاق کروں. یہ مجھے نہیں جچتی بات کہ میں اپنی قوم سے مذاق کروں. اگر میں آج مذاق کرتا ہوں تو تم ساری باتیں میری مذاق ہی سمجھو گے. اللہ نے حکم دیا ہے گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کا جو گوشت ہے وہ اس مردے کو لگاؤ. یہ بول کر بتائے گا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا موسیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے یعنی اس کے نقش و نگار گائے کیسی ہو. آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ. تمہیں صرف حکم دیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں سوال میں سے سوال نکالنا پھر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جیسے کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو تو وہ کوئی گائے ذبح کر دیتے. تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ سے پوچھ کیسی ہو. اچھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درمیانی گائے ہو نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو درمیانی جوان گائے ہو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. اے پیارے موسیٰ اللہ سے پوچھ اس کا رنگ کیسا ہو. ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء وہ زرد رنگ کی ہو. فاقع لونها تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے. قالوا ادع لنا زرد رنگ لال کا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اپنے رب سے دعا کیجئے مزید ماہیت اس کی بیان کریں. مزید کچھ دسے اگر اور کوئی خوبی ہے نا تو وہ بھی دسو.
ان البقرۃ تشابہ علینا، اس کے مشابہ کوئی گاہ نہ ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم ہدایت والے، اللہ اگر چاہے گا تو ہدایت دے دے گا تمہیں، یعنی تم اپنے آپ کے لیے جو چاہتے ہو وہ تمہیں مل گیا ہے، اب اگر اللہ تمہیں چاہے گا تو ہدایت دے گا، وگرنہ تمہیں ایسی گاہ نہیں ملے گی جیسے تم نے نشانیاں پوچھی ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ گائے کام کرنے والی یعنی زمین میں ہل جوتنے والی نہ ہو، زمین میں ہل چلانے والی نہ ہو۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، پہلے زمانے میں گائے سے ہل چلائے جاتے تھے، بیلوں سے اور گایوں سے۔ اچھا، ہل چلانے والی نہ ہو، کھیتوں کو پانی لگانے والی نہ ہو، پہلے دور کے اندر کنویں ہوتے تھے، گائے اور بیل گھومتے تھے، پانی نکلتا تھا، ایسی بھی نہ ہو۔ اچھا جی، وہ تندرست اور بے داغ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برادری کے قریب برداری کے قریب نہ تھے، یعنی جو ان کو حکم دیا گیا اس حکم پر وہ عمل نہ کر سکتے تھے، ایسی گائے ان کو بمشکل ملنی تھی، لیکن اسے مارنا اور وہ گائے ذبح کر دے، گائے ذبح کر کے وہ گوشت اس کو مارنا، وہ مردہ جو ہے وہ گول کر بتائے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دینا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جو ہی اٹھے گا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ میں رب موجود ہوں، خالق و مالک، میں اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانی دکھلانا چاہتا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگاؤ جو مرا ہوا ہے، وہ اٹھے گا اور بول کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ یہ واقعہ یہاں تک بیان کیا گیا، آگے واقعہ بدل گیا ہے۔ اس واقعہ کے پس منظر میں اگر جائیں، محدثین نے جو لکھا ہے وہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ وہ جو گائے کے بارے میں کہا گیا نا، وہ حدیث میں آتا ہے، یہاں قرآن میں نہیں ہے، کہ وہ ایک یتیم بچے کی گائے تھی۔ مختصراً میں اشارہ کر دوں، یہ واقعہ مکمل کر دوں کہ وہ ایک یتیم بچہ تھا اور وہ کاروبار کیا کرتا تھا، اس کا باپ بھی تاجر تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس کے پاس کچھ خزانہ تھا اور اس خزانے کے لیے سوداگر ہے لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا 10 گنا دیتے ہیں، آپ ہمیں یہ چیز دے دیں۔ اس نے کہا میں مشاورت کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ گھر گیا، کہا میرا ابا جی جو ہے نا وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کے سر کے سرہانے کے نیچے چابی پڑی ہے، جب وہ جاگیں گے تو پھر وہ میں سامان آپ کو اٹھا کر دوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث میں واقعہ موجود ہے، یہاں قرآن میں نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے نا بہت دیر یعنی انتظار میں رہے، بالآخر ان کا باپ جو تھا وہ بچے کا وہ سویا ہوا تھا، اس نے وہ چیز جو تھی خزانہ جو تھا اس نے نہ دیا۔ اس نے کہا میں ابو کی نیند جو ہے وہ حرام نہیں کرنا چاہتا اس خزانے کی خاطر، یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ والدین کا فرمانبردار ہے۔ اس کا والد فوت ہو گیا، وہ بچہ جو تھا یتیم ہو گیا، اس کے پاس وہ گائے ملی جس کی وہ ساری نشانیاں موجود تھیں۔ اب وہ وقت آ گیا، یہ بھاگتے رہے، مقتول کے جو وہ رسا تھے، ان کو بھاگتے بھاگتے وہیں سے وہ گائے ملی اس یتیم بچے سے۔ اس نے کہا میں آپ کو دوں گا، لیکن یہ سونے سے بھری ہوئی کھال مجھے دے دو، گوشت نکال کے لے جاؤ، گائے کو ذبح کرو
जितना गोश्त यहाँ से निकलेगा ना, इसकी जो खाल है वो भर कर से सोने की मुझे दे देना और ये ले जाना। तो यहाँ मुहद्दिसीन ने इशारतन किया है कि अल्लाह ताला ने उस यतीम का आसरा देखो कैसे तलाश किया उस वक़्त के अंदर। वो यतीम था बच्चा, तो उसे इतने ज़ेवरात, इतने सोना मिला और उसने वो गाय जो थी वो ज़िबा करने दी। ये मुश्किलात उस कौम ने अपने लिए ही पैदा की थी, जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। बच्चे का भला हो गया और उनको गोश्त मिल गया उस गाय का। वो जर्द रंग की थी और जवान थी, बूढ़ी भी नहीं थी, हल नहीं जोतती हुई थी, कुएं के ऊपर नहीं चलती थी। तो इस तरीके से उस बच्चे का भला हुआ। तो इस तरीके से हुआ। आगे जो है वाक़या बदल गया है, आगे और वाक़या बयान किया गया है कि सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर हो गए, जैसे बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। बाज़ पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं। पत्थर ऐसे भी होते हैं जो नरम होते हैं। एक मिसाल यहाँ पे गुजरी है पीछे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि हमें पानी चाहिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर छड़ी मारी, 12 चश्मे निकले। इससे ये पता चलता है कि एक तो वो मोजज़ा था, दूसरा वो पत्थर नरम था। अल्लाह के खौफ से पत्थर रो पड़ते हैं। ये बात हकीकत है, कुरान भी बता रहा है। पत्थर नरम भी होते हैं, सख्त भी होते हैं। अच्छा, बाज़ पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज़ फट जाते हैं और इससे पानी निकल आता है, और बाज़ अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं। और तुम अल्लाह ताला को अपने आमाल से गाफिल न जाओ। जो तुम अमल करते हो ये न समझो अल्लाह ताला को इस बात का इल्म नहीं है। अल्लाह तुम्हारी शिरक से भी ज़्यादा करीब हैं। जो तुम अमल करते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यालमून। क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि लोग ईमानदार बन जाएं, बल्कि उनमें ऐसे लोग भी जो कलामुल्लाह को सुनकर अकल वाले होते हैं फिर भी बदल डाला करते हैं, अपने आप को फिर भी बदल डालते हैं। ये बात है हमारे अंदर मौजूद है कि हम अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, लेकिन सुनते भी हैं, समझते भी हैं कलामुल्लाह को। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, इसके बावजूद फिर भी हम आमाल जो हैं उसके अंदर तब्दीली ले आते हैं, बदल डालते हैं। ज़बानी कलामी हम कहते हैं मुसलमान हैं, अमली तौर पे हम ईमान में कमी है हमारी। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी ज़ाहिर करते हैं। यहाँ से वही लोग मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का हवाला दिया गया, बल्कि ये वो लोग हैं जो मुनाफिक हैं, ज़हरी तौर पे कलमा पढ़ते हैं और अमली तौर पे फारिग हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं मुसलमानों को क्यों वो बातें पहुँचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई हैं। क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर उनकी हुज्जत हो जाएंगी। जो तुम ज़ुबान से निकालते हो अल्लाह ताला उसको सुन लेते हैं, अल्लाह के पास ये दलील बन जाएंगे, हुज्जत बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे फ़लाँ जगह पर तूने ये बात कही थी, फिर तूने अमल क्यों नहीं किया। ये बातें हुज्जत बनती हैं, दलील बनती हैं। एक बंदा ज़हरी तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अमल नहीं करता, अल्लाह ताला के पास ये दलील है कि तू अपने आप को मुसलमान तो कहलवाता था, लेकिन अमली तौर पे तूने अमल क्यों ना किया। ये अल्लाह के पास दलील हो जाती है। तो इसलिए इंसान जिस पर जो कलमा पढ़ता है उस पर ये लाजिम है कि वो अमल करे। अवला यालमून अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला उनकी पोशीदगी और ज़हरदारी सब को जानता है। जो उनके दिल में है अल्लाह उसे भी जानते हैं, जो ज़ाहिर है अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। वमिनहुम उम्मिय्यून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। उनमें से बाज़ अनपढ़ ऐसे भी हैं कि जो किताब को सिर्फ ज़हरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान करते हैं, अटकल ही पर तुक्के लगाते हैं। किताब को पढ़ते हैं लेकिन किताब को समझते नहीं।
جو کتاب پڑھتا ہے کتاب کو سمجھتا نہیں وہ اپنے آپ کو پھر مفتی بھی کہتا ہے کہ قیامت کی یہ نشانی ہے، ذہن میں رکھنا، قرب قیامت کی یہ نشانی ہے۔ ان پڑھ لوگ اپنے آپ کو مولوی کہیں گے کہ قرب قیامت ایسے ایسے لوگ، آج کل یہ بات واضح ایک مثال کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، یار حکیم اور مولوی ختم نہیں ہوتے، مفتی جس کو کوئی اپنا انسان درد بتائے نا وہ فوراً کوئی نہ کوئی نسخہ نکال کے دے دیتا ہے، یار یہ نسخہ استعمال کر، یہ نسخہ استعمال کر۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے وہ کہتا ہے یار یہ مسئلہ ایسے نہیں، یہ مولوی اپنی طرف سے کرتے ہیں، یہ مسئلہ ایسے ہے، وہ اپنے آپ کو مفتی بنا لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا۔ ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ بات کرے، اگر علم نہیں تو اس کے اندر، علم کے اندر انسان کو الجھنا نہیں چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر علم نہیں تو جو وقت کے مفتی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، ان سے جا کر مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے لیے بھی بہتر ہے، لہٰذا ایسی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ بلا ضرورت بلا وجہ کسی سے بحث کرنا یا کسی کو بحث پر الجھانا یہ غلط ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید صحیح معنوں میں پڑھ کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ۔